چیلنج کیا تھا کہ 265 کی درخواست بریت کی جو ڈالی وہ خارج کر دی جج صاحب نے. بشریٰ عمران کی اس پریٹیکسٹ پہ خارج کی کہ یہ پری میچور ہے, ابھی آپ کا فیصلہ بالکل جو ہے وہ آنے والا ہے, تو ہم اس ایڈوانس سٹیج پر ہم یہ فیصلہ نہیں دیں گے. جبکہ عمران خان صاحب کی انہوں نے درخواست سپریم کورٹ کے آرڈر اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کی جو امینڈمنٹس ریوائیو ہوئی ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے اس کو پڑھے بغیر, جس میں کلیئرلی اب القادر کا کیس نیب کی کورٹ میں فال نہیں کرتا. اس کو ہم اپنی قانونی زبان میں فنکٹس آفیشیو یا کورم نان جوڈس بولتے ہیں کہ اب اس کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مزید شہادت, ایویڈنس, سزا تو بڑی دور کی بات. ہم سزا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نیچے سے ملتی سزا ہے, میں نے ورنہ کہہ دیتا کہ فیصلہ تو بڑی دور کی بات. تو جج صاحب نے ہمیں آئی او اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہمیں لگ یہی رہا تھا کہ 2-3 دن کے اندر القادر کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا, مگر آج ڈویژنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے تفصیلی دلائل جو ہیں وہ سنے, اور سننے کے بعد انہوں نے نیچے ٹرائل جج کو فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے اور اگلے بدھ تک یہ کارروائی ملتوی ہو گئی ہے, اور ریکارڈ القادر کیس کا طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. دیکھیں یہ آخری کیس اب رہ گیا تھا. توشہ خانہ 2 آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بلگیری سیٹ میں آلریڈی 6 سپٹمبر کو جو سپریم کورٹ کی امینڈمنٹس آئیں اس کے بعد اسے اٹھا کے ٹرانسفر کر دیا گیا, ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا. اسی طرح یہ کہنا اس وقت بالکل سیف ہے کہ توشہ خانہ کیس بھی اور ساتھ میں القادر ٹرسٹ کیس بھی اس وقت اس میں کوئی کرمنالٹی نہیں پائی جاتی, کیونکہ یہی نہیں تعین کیا جا سکتا کہ کوئی جرم کمٹ ہوا بھی ہے یا نہیں ان لائٹ آف دی امینڈمنٹس. تو ہم بہت پر امید ہیں. ہمیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایز ایکسپیکٹڈ جو ہم چاہ رہے تھے ہمیں وہ آج ریلیف بھی ملی ہے کہ القادر میں کارروائی ایٹ لیسٹ روک دی گئی ہے اور القادر میں فیصلہ اب نہیں سنایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آج صبح ہم نے توشہ خانہ 2 میں بھی ڈائریکشن لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے فیصلہ اس میں جاری کیا ہے اور ان میں کلیئر احکامات دیے ہیں کہ کسی خاتون کی بیل جوڈیشل پالیسی کے ہوتے ہوئے وہ کیوں التوا کا شکار ہے. سو بشریٰ عمران کی ضمانت پہ ابھی کچھ ہی دیر میں آرڈر وہ آ ہی جائے گا, مگر کورٹ میں انہوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ یہ آئندہ سماعت جو منڈے کے لیے فکسڈ ہے اس میں پازیٹیولی جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب جو سماعت کریں گے وہ اس میں بیل کا اپنا فیصلہ سنائیں. سلمان صدر صاحب یہ ذرا کلیئر کیجئے گا کہ کارروائی سے بھی روک دیا گیا ہے, فیصلہ سنانے سے بھی روک دیا گیا ہے؟ دیکھیں لیٹ می کریکٹ مائی سیلف, کارروائی سے نہیں روکا, کارروائی مزید چلتی رہے گی. ریکارڈ سارا ہمیں کہا ہے کہ وہ طلب کریں جتنا بھی ریکارڈ ہے, اور فیصلہ فیصلے سے انہوں نے روک دیا ہے. فیصلہ ہی انفیکٹ اب آنے والا تھا کیونکہ کارروائی تقریباً مکمل ہے. 35 گواہ نیب اپنے ریکارڈ کر چکی ہے, آخری گواہ, اور اس کے بعد تو 342 کی سٹیج ہوتی ہے. مگر یہ ایک خوشائند موو تھی کہ ہم نے انہیں کہا کہ اسی سٹیج پہ دیکھیں میری ذاتی رائے میں تو جب کورٹ کے پاس اختیار ہی نہ ہو سماعت کرنے کا تو گواہ کا ریکارڈ کرنا بھی مزید 1 انچ بھی آگے بڑھنا, جب جورسٹکشن کا سوال اٹھتا ہے نا تو پھر کورٹ کو رک جانا چاہیے. پراپرٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے. مگر فی الحال ہم اس ریلیف پر بھی ہم بہت مطمئن ہیں کہ ان کو فائنل فیصلے سے روک دیا گیا ہے جب تک ہائی کورٹ میرٹس پر بھی. دیکھیں میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ القادر کا کیس آپ صرف 2 گواہان کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, جس پہ ظہیر صاحب نے اور عثمان گل صاحب نے بڑی زبردست جرح ان گواہوں پہ کی ہے. جو سی ایف او سرکار کا اپنا گواہ ہے تو اسی میں انہوں نے یہ معاملہ کیس سارا ختم کر. سو کافی ویدر میرا خیال ہے اکتوبر کے مہینے میں کلیئر ہو جائے گا کہ چیزیں کیسی جو ہے وہ بیٹھیں گی. سلمان صفدر صاحب لاسٹ ٹائم آپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, تو بشریٰ صاحبہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے یا پھر ان کے کیسز آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا ایک ہمیشہ سے ایک المیہ رہا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ وائڈر نیٹس پھینکے جاتے ہیں. باپ ہے تو بیٹا بھی ہے, پوری فیملیز کو اٹھایا جاتا ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ بیٹے ان کے یہاں ہیں نہیں,
सो बुशरा इमरान के अलावा और कोई रह नहीं जाता था जिसको वो इस वक्त वीकनेस बना के एक वाइडर नेट फेंक कर फैमिली मेम्बर्स को इम्प्लिकेट किया जाए. तो बुशरा इमरान इज़ ओनली बिहाइंड द बार्स बाय वर्च्यू ऑफ अ रिलेशनशिप बीइंग वाइफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. अदरवाइज वो और किसी भी मामले में आप लोग भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों पे. आपने उनको इमरान खान साहब के मुकदमात रजिस्टर होने से पहले आपने उनको कब एक्टिव देखा, किस दिन देखा, किस सियासी एक्टिविटी में देखा? वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं रही. तो एक बिला वजह का, और यही वजह है कि जिस केस में भी मजबूरन फिर क्या केस बनाना पड़ा, इद्दत और निकाह का केस बनाना पड़ा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं थी. अलकादर का केस बनाया जो आज स्टे हो गया है, 9 मई का केस बनाया जिसमें डिस्चार्ज हो गई है. सो जो केस भी बनता है वो धड़ाम करके कलेप्स हो जाता है. सो बुशरा इमरान की हद तक कोई क्रिमिनलिटी, कोई बात, कोई जवाज़ नहीं बनता. एंड इट इज़ हाई टाइम नाउ, इट इज़ एब्सोल्युटली हाई टाइम नाउ कि शी गोज़ होम नाउ. थैंक ये यू. 26 सितंबर तक जो स्टे मिला है सर, बाद लोग ये कहते हैं कि आर्जी रिलीफ है. जब आप बरियत की दरख्वास्त जो आपने फाइल किया नोटिस होने तक, तो क्या ये भी दरख्वास्त करेंगे कि बरियत की दरख्वास्त पे फैसले तक ये स्टे नहीं, बरकरार ये रहे? जज साहब इस पे अब अपना जामे फैसला बरियत के ऊपर देंगे. ये इंशाल्लाह इस पर बुध वाले दिन समाप्त. बहुत बहुत शुक्रिया.